نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے سلسلہ میں محرم الحرام سے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں اہل بیت اطہار کے مختلف جو پہلو ہیں اور مختلف جو اسپیکٹ ہیں، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، حقوق اہل بیت اور اہل بیت کی محبت اور مودت کا حق نہ رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کس طرح جواب دہی بندے کی ہوگی اور کیا عذاب اور کیا وعیدیں اس سلسلے میں آئیں گی، ہمارا وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے لگے ہیں ائمہ اہل بیت کے حوالے سے، اور ائمہ اہل بیت میں حضرت امام زین العابدین امام سجاد، جن کا پورا نام حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی شخصیت سے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دیکھیے، اصل چیز ہمیشہ ہمارے صرف نظر رہتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جہاں فضائل پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنے چاہیے، بیان کرنے چاہیے، مناقب بیان کرتے ہیں، مختلف کرامات اور فضائل بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، مصائب کا بیان کرتے ہیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، مگر اصل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان جلیل القدر شخصیات نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی سخاوت کیسی تھی، یہ غریب پرور کتنے تھے، یہ اپنے معاشرے کے غرباء کا کس حد تک خیال رکھتے تھے، ان کے پاس جب کوئی حاجت لے کر آتا تو یہ اس کو کیسے ڈیل کرتے تھے۔ چونکہ یہ ہم ان کو امام کہتے ہیں، امام پیشوا ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی حیات مقدسات کیسی تھی تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس رنگ میں ڈھال سکیں۔ آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی شخصیت کے ایک خاص پہلو پر جو بات کریں گے وہ پہلو ہے سخاوت اور اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات اور خرچ کرنا۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ کی پوری شخصیت بلکہ یہ ایسا وصف ہے خواتین و حضرات جو ائمہ اہل بیت میں، تمام ائمہ میں، سب میں یہ پایا جاتا ہے کہ باقی جو بھی چیز اضافی یا اوپر سے آئے گی یا اضافی بیان ہوگی وہ سب چیزیں اپنی جگہ، مگر سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اپنے دروازے پہ آئے ہوئے سائل کو خالی نہ بھیجنا، یہ حضرت علی سے لے کر تمام ائمہ اہل بیت میں یہ وصف بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری شخصیت کا اگر آپ احاطہ کریں تو اس میں جو سب سے نمایاں اور روشن پہلو آپ کو نظر آتا ہے وہ غریب پروری کا ہے، وہ رحم دلی کا ہے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں ایک تصور بھی پایا جاتا ہے، ایک اعتقادی مسئلہ ہے کہ جی مشکل کشا کہتے ہیں ہم حضرت علی کے ساتھ اور بھی لوگوں کے ساتھ جو بڑی ہستیاں ہیں، تو یہ ایک فنی مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن میں آج اس کا ایک اور اسپیکٹ بیان کروں گا کہ یہ لوگ اس انداز میں بھی مشکل کشا تھے کہ لوگوں کی مشکلات اپنے سر لے لیتے تھے اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے تھے۔ آج اس گفتگو میں میرے سامنے یہ البدایہ والنہایہ کی 9ویں جلد امام ابن کثیر کی معروف کتاب ہے، اور اس کا باب ہے 94 ہجری کے جو انسیڈنٹس ہیں اور واقعات ہیں وہ۔ اس ضمن میں حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اور امام ابن کثیر آپ کو پتا ہے کہ محض مورخ نہیں ہے جنہوں نے ایک طرح تاریخ لکھی ہو، بلکہ وہ بیک وقت مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ تو لہذا جو محدث اور مفسر ہوتا ہے وہ تاریخ لکھتے ہوئے بھی ظاہر ہے بہت ساری ان چیزوں کا لحاظ رکھے گا جو مجرد اور مطلق مورخ نہیں رکھ سکتا۔ تو امام زین العابدین کے حوالے سے امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ علی بن حسین بن علی علیہ السلام رات کے وقت صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، یعنی اس وقت کوئی نہ دیکھے آپ اس وقت جا کے صدقات و خیرات کرتے تھے، اور حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ رات کا صدقہ و خیرات اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ رات کے صدقہ اور خیرات سے اللہ تعالی 4 چیزیں عطا فرماتا ہے، ایسی 4 چیزیں عطا فرماتا ہے کہ جو کسی اور عمل سے عطا نہیں فرماتا، جو رات کے وقت صدقہ اور خیرات سے عطا فرماتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ 4 چیزیں، وہ 4-5 چیزیں کیا ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلی چیز جو رات کے وقت اور خفی صدقہ جس کا کسی کو علم نہ ہو، چھپا ہوا ہو، وہ صدقہ رات کے وقت صدقہ کرنا، سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ بندے پر کسی بندے کے عمل کی وجہ سے غضبناک ہو، غصے ہوتا ہے، وہ دنیا ہو، وہ قبر ہو یا آخرت ہو،
جہاں جہاں امکان ہے، اگر بندہ خفی صدقہ کرنے کا عادی ہوا اور اس کی روٹین ہوئی اور اس کی یہ زندگی کا حصہ ہوا کہ وہ چھپ کر اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے اور صدقہ و خیرات کرے، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اور امام ابن کثیر نے نقل فرمایا کہ اس وقت جب کسی بندے کے عمل کی وجہ سے اللہ کو اس پر غصہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کا یہ چھپا ہوا صدقہ اور مخفی خیرات اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ صدقہ جو مخفی صدقہ ہوتا ہے یہ قلب کو منور کرتا ہے، یہ صدقہ کرنے والے کے دل کو کبھی سیاہ نہیں ہونے دیتا، اس کو روشن رکھتا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ مخفی صدقہ قبر کو منور کرتا ہے، جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا اور قبر اندھیری ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، لیکن جو مخفی صدقہ ہے وہ قبر کے اندر چراغ بن کے بندہ مومن کی قبر کو روشن کر دے گا۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو مخفی صدقہ ہے وہ قیامت کے دن جب بندہ نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی طرح جل رہی ہوگی، تانبے کی مانند، تو اس نفس نفسی کے عالم میں جب کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، اس وقت مخفی صدقہ اس تاریکی اور اس مشکل کیفیت میں ایک نور کا چراغ بن کے روشنی اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو تاریکی میں نہیں رہنے دے گا جو صدقہ کرتا ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ چار چیزیں مخفی صدقے کے حوالے سے امام زین العابدین نے بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ایک پانچویں چیز وہ امام زین العابدین نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے مخفی صدقہ کرنے والے کو، یعنی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دوسری چیز یہ عطا فرماتا ہے کہ قلب کو منور کرتا ہے مخفی صدقہ، تیسری چیز قبر کو منور کرتا ہے، اور چوتھی چیز قیامت کے دن تاریکی کو روشنی میں بدل دے گا۔ اور پانچویں چیز آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ چار چیزیں دینے کے بعد ایک اور چیز اللہ عطا فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس صدقے کے عوض جو چھپ کر دیا جائے جس کا کسی کو پتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ دو مراتب عطا فرماتا ہے بندے کو، دو مرتبے عنایت فرماتا ہے، اور وہ مرتبے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں جو چوٹی کی چیزیں ہم شمار کر سکتے ہیں اپنے حق میں وہ کیا ہے؟ دل کا روشن ہونا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ قبر کا روشن ہونا، قیامت کے دن تاریکی کا روشن ہونا، کسی عمل پر اللہ تعالیٰ غصے ہو تو اس اللہ کے غصے کا ٹھنڈا ہونا، یعنی ایک مومن کی جو ایکسٹریم چیزیں ہیں وہ اس سے حاصل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دو مراتب عطا فرماتا ہے، اور وہ مراتب ابن کثیر نے نقل نہیں فرمائے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لازمی بات ہے، اور نظم کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ مراتب اس سے بھی بلند چیز ہے جو اللہ عطا فرماتا ہوگا، اور اس سے بلند صرف ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ اللہ کا قرب ہے، یعنی اس شخص کو پھر اللہ اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہوگا۔ ظاہر ہے جس پر اللہ غصے بھی نہیں ہوگا اس پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہے، اس کا قلب بھی اللہ منور فرمائے گا، اس کی قبر بھی اللہ منور فرمائے گا، اس شخص کی قیامت بھی اللہ منور فرمائے گا، اور قیامت میں بھی اس کے ساتھ روشنی رکھے گا۔ تو پھر اس کو کیا رہ جاتا ہے؟ یقیناً یہ ساری روشنیاں اس کو اللہ کی قربت میں لے جائیں گی اور اس کو ایک روشن انسان بنا دیں گی۔ یہ وہ مخفی صدقہ، اور حضرت امام زین العابدین نے یہ بیان فرمایا، اور سامعین کرام جو حضرت امام زین العابدین کی اپنی عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہر وقت مخفی صدقہ کرتے تھے، ہر وقت مخفی صدقہ کرتے تھے، آگے ہم بیان کریں گے۔ ہر وقت مخفی صدقہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، اور آپ کے خصائل میں ایک بنیادی خصلت یہ تھی کہ آپ ہر وقت چھپ کے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ اور مدینہ میں، واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، مدینہ میں کئی ایسے گھر جو بلکہ حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین کی وفات ہوئی تو 100 ایسے گھر سامنے آئے جن کی کفالت امام زین العابدین کرتے تھے، اور ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہماری کفالت کون کرتا ہے۔ وہ سامعین کرام اس لیے تھا کہ آپ جا کے رات کو ان کے گھروں کے باہر ان کا راشن رکھ کے جو ان کی مدد کرنا چاہتے وہ رکھ کے آ جاتے، اور کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ آپ رکھ کے آ گئے۔ یعنی اہل مدینہ میں یہ ایک روایت چل پڑی تھی کہ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی رزق یا رجال الغیب یا اللہ جانے اللہ ملائکہ کے ذریعے کیسے ان کی مدد کرتا ہے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مدد جو اللہ ان کی کر رہا ہے یہ اپنے عبد خاص اور امام زین العابدین سجاد علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے ذریعے کر رہا۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ اور یہ آپ کا اسوہ تھا۔ اسی طرح آپ ہر ایک کی، اب جب آپ کا وصال ہوا تو 100 کے قریب ایسے گھر تھے جو لوگ آپس میں ملتے تھے، اور ان سب کو پتا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ اس کو کہیں سے رزق آتا ہے، غیبی طریقے سے اللہ بھیجتا ہے، کوئی معلوم نہیں رات کی تاریکی میں کون دے جاتا۔ دوسروں کو بھی پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا، ان سب کا یہ ایک عقیدہ اور یہ ایک تصور بن گیا تھا۔
اب جب امام زین العابدین علیہ السلام آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کی شہادت مبارکہ کے بعد 100 کے قریب مدینہ کے ایسے خاندان سامنے آئے کہ جو ان کو اس دن علم ہوا کہ ہمیں رات کے وقت جو دے کر جاتا تھا، چونکہ رجال الغیب تو چلتے رہتے ہیں، کوئی تو ایسا شخص تھا جو دے جاتا تھا اور اب وہ 3 دن سے نہیں آ رہا، تو پھر لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ہاں امام زین العابدین کا 3 دن ہوئے وصال ہو گیا، اور جو ہمیں اللہ کی طرف سے غیبی رزق ان کے ذریعے آتا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ تب جا کے لوگوں کو پتا چلا کہ وہ امام زین العابدین تھے جو چھپ کے رات کے وقت ہماری مدد و معاونت کر جاتے اور ہمارے لیے یہ اہتمام کرتے تھے۔ آگے چلیے، ابن کثیر نے ایک اور روایت نقل کی، حضرت امام زین العابدین ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے۔ اسامہ بن زید کا آخری وقت تھا اور اسامہ بن زید سخت تکلیف میں تھے، نزاع کے عالم میں تھے، تو رونے لگ گئے۔ امام زین العابدین نے ان سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حضوری کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ اس کا اشتیاق ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ پر اے امام 15,000 دینار قرض ہے۔ سامعین کرام، یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے اس حساب سے، 15,000 دینار قرض ہے۔ امام زین العابدین پاس کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ بن زید، اب وہ قرض میرا ہے اور میرے ذمے ہے۔ بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید کی روح پرواز کر گئی، اور حضرت امام زین العابدین نے وہ قرض نہ صرف اپنے ذمے لیا بلکہ بعد میں ان کی طرف سے ادا کیا۔ یہ میں وہ تصور بتا رہا تھا کہ جو کہتے ہیں نا مشکل کشا کا مطلب ہوتا ہے مشکلوں کو حل کرنے والا، تو اہل بیت اس معنی میں مشکل کشا بھی تھے، اس معنی میں بھی مشکل کشا تھے کہ وہ لوگوں کی مشکلات اپنے سر لے لیتے تھے، لوگوں کے قرضے اپنے سر لے لیتے تھے، لوگوں کو جو ان کا راشن ہے، جو ان کی معیشت ہے، انہوں نے اپنے سر لی ہوئی تھی۔ صدقات و خیرات کے ذریعے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے خاندان ان کے ذریعے چل رہے تھے، اور لوگوں کی مشکلات انہوں نے اپنے سر لی ہوئی تھی۔ یہ اصل مشکل کشائی ہے جو ان کی سنت پر عمل کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے امام زین العابدین کے حوالے سے اسی 9ویں جلد میں البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اس کی طبیعت کو جانچ کر ایک نصیحت کرنا چاہی، اور وہ نصیحت کس حوالے سے تھی؟ اس کو یہ ترغیب دینا گوارا مقصود تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ ترغیب دینی تھی۔ ترغیب دینے کا طریقہ دیکھیں، امام زین العابدین نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے سردار اسخیا ہوتے ہیں، سخی لوگ، اور آخرت میں لوگوں کے سردار اتقیا ہوتے ہیں، متقی لوگ، اور آخرت میں اہل دین، اہل فضل اور اہل علم ہوں گے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کو دیکھوں اور اس کے لیے خدا سے جنت کی دعا مانگوں اور دنیا میں اس کے لیے بخل کروں، یعنی میں دنیا میں اللہ سے تو یہ مانگوں کہ فلاں کو جنت دے، فلاں کو اپنا فضل دے، لیکن اگر مجھے اللہ نے کچھ دیا ہے اور میں اس کو دینے کی استطاعت اور حیثیت رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں خود تو بخل برت رہا ہوں اور میں اسے نہیں دے رہا، اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اس کو دے۔ اس بات سے فرمایا مجھے شرم آتی ہے اس رویے سے۔ اور آگے آپ نے فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ جب تمہارے ہاتھوں میں جنت تھی تو تم بخل سے کام لیتے تھے۔ آپ نے یہ کلمہ نصیحت فرمایا، اور حد درجہ بخیل تھے، اور حد درجہ بخیل تھے، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وقت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اگر یہ وقت خرچ نہ کیا تو بعد میں مہلت گزر جائے گی، اور آخرت میں تمہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس وقت تم خرچ کر کے اللہ کے مقرب بن سکتے تھے اور جنت خرید سکتے تھے، لیکن جب خرچ کرنے کا وقت تھا اس وقت تم نے بخل کیا اور اب تم جنت کے طلبگار ہوتے ہو۔ جو امام زین العابدین کے حوالے سے ابن کثیر نے یہ چیزیں نقل فرمائی۔ اسی حوالے سے آپ کے صدقات اور خیرات کے حوالے سے حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کا یہ عادت مبارکہ تھی، امام زین العابدین کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کے وقت اور تاریکی میں سخاوت کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو مدینہ میں سے 100 گھروں کی کفالت کا بسری سامنے آ گیا کہ ان کی کفالت امام زین العابدین کے ذریعے تھی۔ اب چونکہ امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے لہذا اب کفالت کرنے والا کوئی نہیں رہا، تو 100 گھروں کی یہ وہ تعداد تھی جو بالکل سامنے آ گئی، واضح ہو گئی، اللہ جانے اصل تعداد کیا تھی۔ تو امام ابو نعیم نے 100 کی تعداد لکھی، اور آگے حضرت امام ابن جریر سے ابو نعیم نے نقل کیا کہ ان کی وفات کے بعد جب امام زین العابدین کو غسل دیا جا رہا تھا تو پتہ چلا کہ وہ سب کچھ کون کرتا تھا راتوں کو جا کر، تو جب غسل دیا جا رہا تھا تو دیکھا، غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر، کمر پر تو نشانات ہیں، تو
تو جب پتہ چلا تحقیق کی کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ رات کے وقت تھیلے اور بوریاں اپنے کندھے پر اور اپنی کمر پر اٹھا کے لوگوں کو دینے کے لیے جاتے تھے. یہ اس کے نشان ہے جو ساری عمر آپ کرتے رہے. اور جب حضرت آگے بھی پھر روایت لکھی حضرت امام حسین حضرت علی بن حسین کا جب وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو آپ کو جب غسل دیا گیا تو دیکھا گیا کہ آٹے کے تھیلے کمر پر لاد لاد کے مدینہ کے فقراء کے لیے آپ کے کمر مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے. آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں کچھ لوگ رہ رہے تھے اور ان کو معلوم تک، ابو نعیم کی روایت ہے جو میں نے پہلے جس کی طرف اشارہ کیا، یعنی کئی لوگ ایسے تھے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا گزر بسر ہو کس طرح سے رہا ہے، ان کے پاس کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس کسی غیب کے وسیلے سے آتا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے. جب حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو انہوں نے وہ رزق جو ان کے پاس روزانہ آتا تھا مفقود پایا. روزانہ یا ماہانہ جو بھی ان کی ایک روٹین تھی اس کے مطابق آتا تھا. انہوں نے کہا کہ اب وہ نہیں آ رہا. تو جب غور و خوض کیا کہ ایسی کیا رونمائی تبدیلی واقع ہوئی، اللہ ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا کہ اب وہ رزق آنا بند ہو گیا. تو جب غور کیا تو انہوں نے پتہ چلا کہ یہ تو پھر زین العابدین تھے جو لاتے تھے، اور اب زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں، لہذا وہ رزق آنا بند ہو گیا. آگے ابو نعیم لکھتے ہیں کہ ہم نے مخفی صدقہ برابر موجود پایا. کہتے ہیں کہ جب تک امام زین العابدین حیات ظاہری میں رہے، مخفی صدقہ مدینہ کی گلی کوچوں میں برابر موجود تھا، بلا تفریق موجود تھا، اور لوگ اس سے اپنی حاجت روائیاں کیا کرتے تھے. اور آگے ابو نعیم نے ایک روایت نقل کی کہ حضرت امام زین العابدین کے ایک غلام تھا. سخاوت کا انداز دیکھیے نا، مطلب جو سخی ہے، جس کا باپ بھی سخی، خاندان بھی سخی، نانا بھی سخی، والدہ بھی سخی، تو وہ سخی ہوں گے نا. تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں روایت نقل کی کہ آپ کے ایک غلام تھا امام زین العابدین کا. تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے بدلے میں 10,000 دینار دینے کے لیے آفر کی اور کہا کہ یہ مجھے بیچ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اتنی بڑی رقم کو انکار کر دیا اور فرمایا کہ بہتر اس سے یہ ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں. اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا. سامعین اکرام، یہ وہ اسوہ تھا اور یہ وہ سخاوت تھی جو ائمہ اہل بیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کرنے کا. اور آگے دیکھیے، حضرت سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ امام زہری نے روایت کیا کہ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین پشت پر کچھ اٹھائے جا رہے ہیں. تو جب آپ پشت پر کچھ اٹھائے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے امام، خادم حاضر ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، سفر کی روانگی ہے اور سفر کے لیے زاد راہ تیار کر رہا ہوں. ختم ہو گئی بات. جب واپسی پہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آثار سفر تو نظر نہیں آتے، آپ تو سفر پہ جا رہے تھے. تو امام زین العابدین نے پھر اشارتاً فرمایا، اور ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے زہری، تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ اس سفر کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ یہ زاد راہ آخرت کے سفر کی طرف اشارہ تھا کہ جب میں جاؤں گا آخرت کے سفر پہ اپنی اس دنیا کے بعد تو پھر زاد راہ درکار ہوگا. اور وہ جو کمر پہ اٹھا کے جا رہے تھے وہ یقیناً وہ صدقہ اور خیرات تھا جو اہل مدینہ کو کیا کرتے تھے اور جو آپ کی وصال اور شہادت کے بعد لوگوں کو ظاہر ہوا. آپ کا ایک دور کا رشتہ دار تھا، بعضوں نے اس کو چچا زاد لکھا ہے، دور کا رشتہ دار تھا اور وہ فضول خرچی کیا کرتا تھا. کتب میں یہ روایت آئی ہے اور یہ سننے کی بات ہے. وہ فضول خرچی کیا کرتا تھا اور یہاں تک کہ فاقوں تک کی نوبت آ جائے. اور وہ حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے شکایت کرتا تھا، اور وہ شکایت یہ کرتا تھا کہ چچا زاد بھائی آپ سے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، صرف تم ہو جو میری مدد کرتے ہو، لیکن حضرت حسین بن علی، اب کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا جو آپ کا دور کا رشتہ دار تھا اور وہ اپنے آپ کو فضول خرچی کے ذریعے فاقوں تک نوبت لاتا تھا، اس شخص کا معاملہ یہ ہوا کہ امام زین العابدین تو چونکہ چھپ کے جا کے صدقہ کرتے تھے، تو آپ اس کے پاس جاتے، اپنا چہرہ مبارک ڈھانپا ہوتا، کچھ پتہ نہیں کون آ رہا ہے، رات کی تاریکی میں جا کے اس کی مدد کرتے. تو وہ امام زین العابدین ہی کو کہتا کہ دیکھو اے بندے خدا، تم کتنے اچھے ہو، جب میں تنگی میں ہوتا ہوں تو تم آ کے میری مدد کرتے ہو. اور ایک طرف وہ میرے بھائی ہیں جو میرے چچا زاد ہیں، زین العابدین علی بن حسین، میرے بھائی ہوتے ہوئے بھی وہ میری مدد نہیں کرتے، حالانکہ ان کو میرے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. اس بندے خدا کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ زین العابدین ہی بیٹھے ہیں جن کو بتا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے. مگر سامعین کرام، ظرف دیکھیے کہ امام زین العابدین نے ایک لمحہ کے لیے بھی پلٹ کے اس کو اپنا نقاب پلٹا نہیں چہرے سے اور اس کو نہیں بتایا کہ اے بندے خدا، میں ہی ہوں جو تیری مدد کرنے آیا ہوں.
کیوں؟ کیونکہ آپ کو مخفی صدقہ کرنا تھا، اور یہ ایک سنت اور روایت امت میں چلانی تھی کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ چلتا رہا، عمر بھر یہ معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ جب امام زین العابدین کی شہادت ہو گئی تو اس شخص کو مدد کرنے والا آنا بند ہو گیا۔ تب جا کے اس کو علم ہوا کہ یہ زین العابدین تھے جو آ کے میری مدد کیا کرتے تھے۔ آگے چلیے، امام محمد باقر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد علی بن حسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سال میں 2 مرتبہ اپنے گھر کے پورے اثاثوں کو اور پورے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتے اور آدھا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے۔ یہ آپ کی پوری عمر روٹین رہی کہ ہر 6 ماہ بعد سال میں 2 دفعہ کل سامان کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں جانے دیتے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتے۔ کون ہے جو ایسا کرنے والا، اور کون ہے جو ایسا عالی شان صدقہ کرنے والا؟ اور یہاں تک کہ دوست کیا، اپنے کیا، مخالف کیا، دشمن حسین بن نمیر جو آپ کا دشمن تھا اور مسلم بن عقبہ کے بعد اس نے یزید کے لشکر کی سپہ سالاری بھی کی، اور وہ مسلم بن عقبہ کے ساتھ تھا جب کعبۃ اللہ پر سنگواری کی جا رہی تھی مدینہ منورہ کو پامال کرنے کے بعد۔ واقع حرہ کی طرف یہ اشارہ ہے میرا، یزید کی حکمرانی کے آخری جو ایام تھے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، واصل جہنم ہو گیا ہے، دفع ہو گیا دنیا سے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، اس وقت چونکہ مکہ میں مارکا چل رہا تھا، تو عبداللہ بن زبیر نے قابو پا لیا اور فوج واپس چلی گئی یزید کے موت کا خبر سن کے۔ تو یہ جو حسین بن نمیر تھا یہ بھی بھاگ گیا۔ تو بھاگتے بھاگتے اس کی کہیں بھوکا پیاسا تھا، جنگل میں ملاقات ہو گئی امام زین العابدین سے۔ اب دیکھیے کہ اتنا بڑا دشمن اور پرلے درجے کا جو دشمن شخص ہے اس کے ساتھ سلوک دیکھی، اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے امام زین العابدین اپنی حسب عادت سامان اٹھا کے غربا میں تقسیم کرنے جا رہے تھے، تو حسین نے، یہ سواد کے ساتھ ہے، ہا سواد یا نون، اس نے کہا کہ یزید مر گیا ہے، نہیں، اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانا وغیرہ دے دیں، سامان دے دیں، یہ بھوکا تھا چونکہ سفر میں تھا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ نہیں، اگر تجھے کھانے پینے کے لیے چاہیے تو اللہ کے نام پہ لے جا، ہم اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں چاہتے۔ تو اتنا بڑا دشمن آپ نے اس کو غلہ فروخت کرنے کی بجائے ویسے دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ اے شخص، تو اتنا سخی تو کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں علی بن حسین ہوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میں حسین ہوں۔ تو اس نے یہ نام سن کے امام زین العابدین پہچان گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ اتنا غلہ کافی نہیں، اور بھی ضرورت ہو تو ہم سے لے لو۔ تو خاندان رسول اور حضور کے اس شہزادے کی یہ سخاوت دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یزید مر گیا ہے، آپ اتنے سخی ہیں اور آپ کا یہ کردار ہے تو آپ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، آئیں میں آپ کو مدد کرتا ہوں مسند خلافت پر بٹھانے کے لیے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں اپنے آپ سے عہد کر چکا ہوں کہ میں ظاہری خلافت قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے، یہ امام طبری نے یہ روایت نقل کی، وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور آخری بات، امام زین العابدین کی سخاوت اور آپ کی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے حوالے سے علامہ ابن طلحہ شافعی علیہ رحمہ نے دوبارہ اس بات کو نقل کیا، اور میں نے بھی کہا کہ آخر پہ جاتے ہوئے آپ کو یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ میں غربا میں 100 کے قریب ایسے خاندان تھے جن کی کفالت، سارا خور و نوش کا سامان امام زین العابدین اپنی کمر مبارک پر لاد کر غلہ اور یہ ساری چیزیں شہادت کے دن سے 1 دن پہلے تک، جب تک قید نہیں کیے گئے تھے، ان کو جا کے پہنچاتے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہ سیرت اہل بیت ہے، اور یہ وہ سیرت ائمہ اہل بیت ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔